اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں ارشاد فرماتا ہے انک لعلی خلق عظیم، اے محبوب آپ عظیم اخلاق کے اوپر ہو۔ سبحان اللہ۔ علا کا معنی ہوتا ہے اوپر۔ اچھا اللہ یہ بھی فرما سکتا تھا آپ صاحب خلق عظیم ہیں، آپ ذل اخلاق ہیں، اخلاق والے ہیں، اخلاق کے مالک ہیں، صاحب اخلاق ہیں، یہ نہیں فرمایا۔ اللہ فرمایا علی خلق عظیم، آپ عظیم اخلاق کے اوپر ہیں۔ اوپر کیوں فرمایا؟ اس کا مطلب یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اخلاق کا مظاہرہ کرتے وقت تکلف نہیں کرنا پڑتا، محنت نہیں کرنی پڑتی، دھیان نہیں دینا پڑتا، کہیں یہ نہ کہہ دوں، کہیں یوں نہ کر دوں۔ آپ کا کہنا بھی اخلاق کے مطابق، آپ کا کرنا بھی اخلاق کے مطابق، محنت کے بغیر آپ جس طرح اللہ تعالیٰ جل شانہ کا پسندیدہ طریقہ ہے قرآن کی تعلیمات کے عین مطابق نبی پاک علیہ السلام بغیر تکلیف کے آٹومیٹکلی جو بھی اپنے نیچرلی اپنے سٹائل کے ساتھ آپ جو کام کرتے ہیں وہ بالکل اخلاق کی تقاضوں کے عین مطابق پتہ چل گیا اخلاق تیرے میرے آقا کے کنٹرول میں ہے، اس لیے فرمایا انک لعلی خلق، آپ اخلاق کے اوپر قائم ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک حدیث میں آتا ہے، موطا امام مالک حدیث کی کتاب ہے، میں حدیثوں کے ساتھ ساتھ حوالے دیتا آ رہا ہوں تاکہ بات مضبوط رہے۔ جس کتاب کا نام لوں گا واقعی حدیث اسی کتاب میں ہوگی۔ موطا امام مالک حدیث کا پہلا ذخیرہ ہے اس دنیا میں، اس میں حدیث موجود ہے، حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بعثت لأتمم حسن الاخلاق، میں اخلاق کے حسن کو مکمل کرنے کے لیے آیا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ۔ اب علم بھی قرآن حدیث سے ثابت کہ مشن علم ہے، اور اخلاق بھی قرآن حدیث سے ثابت کہ حضور کا مشن اخلاق ہے، اور اخلاق کو اس کی انتہا تک پہنچانا مقصود ہے۔ یہ جو تمام کروں، مکمل کروں، کمپلیٹ کروں، انتہا تک پہنچاؤں، یہ انتہا تک پہنچانے کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ ابتدا پہلے ہو چکی تھی، حضور نے انتہا کی ہے۔ سبحان اللہ۔ ابتدا کس نے کی تھی؟ پہلے والے سارے نبی اخلاق ہی سکھاتے آئے تھے، حضور نے اخلاق کو انتہا پر پہنچایا۔ اب اس پہ ذرا غور کرنا، جب حضور اخلاق کو انتہا پر پہنچانے آئے تو پتہ چلتا ہے جو مشن نبیوں کا تھا وہ مشن انتہا کو پہنچ گیا، اب حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آیا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ ختم نبوت پر یہ انوکھا استدلال ہے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان